نحوم نبی۔ نحوم نے یہودا کے بادشاہ یوشیا 640 سے 609 قبل از مسیح کے زمانے میں نبوت کی۔ اشوری اسرائیل کے بادشاہ اور دوسری قوموں کے لیے مصیبت کا سبب تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر 721 قبل از مسیح میں حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو جلاوطن کیا۔ وہ یہودا کو دھمکاتے رہے، مگر نحوم نے لوگوں کو یقین دلایا کہ خدا انہیں جلد اشور کی زنجیروں سے آزاد کر دے گا اور وہ ایک بار پھر امن و سلامتی کے جشن منائیں گے۔ وہ نبوت کرتا ہے کہ خداوند کو انصاف کی بڑی فکر ہے اور وہ ان قوموں اور اشخاص کو سزا دے گا جو دوسروں سے بدسلوکی کرنے کے لیے اپنا اقتدار استعمال کرتے ہیں۔ وہ اشور کے دارالسلطنت نینوا کے زوال کا بھی ذکر کرتا ہے۔ کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ خداوند خدا کی قوت اور رہائی، دوسرا حصہ اہل نینوا کی عدالت۔ حبقوق نبی۔ حبقوق نبی اس امر پر حیران ہے کہ خدا نے یہودا کو سزا دینے کے لیے بابل کو کیوں چنا۔ خدا غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ بابل کو بھی سزا دیتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی قوت پر بھروسہ کیا۔ کتاب خدا اور نبی کے درمیان بات چیت اور مکالمہ ہے۔ حبقوق نبی خدا کی تمجید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حالات خواہ کیسے ہوں، میری سپر اور قوت خداوند ہی ہے۔ کتاب کی تقسیم یہ ہے: پہلا حصہ نبی اور خدا کے مابین مکالمہ، دوسرا حصہ حبقوق کی دعا۔ صفنیہ نبی۔ صفنیہ نے یوشیا بادشاہ کے زمانے 640 سے 609 قبل از مسیح میں یہودیہ میں نبوت کی۔ کتاب میں یہودیہ اور یروشلم کے گناہوں کا ذکر ہے۔ اسرائیل غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ یروشلم میں بھی بت رکھے گئے تھے۔ صفنیہ 2 اہم پیغامات کی نبوت کرتا ہے۔ اول یہ کہ خدا کا یوم عظیم نزدیک ہے، اور دوم یہ کہ خدا اپنے عظیم دن پر ان لوگوں کو سزا دے گا جو اس کے نافرمان رہے۔ خدا تمام جلاوطنوں کو واپس لائے گا اور وہ یروشلم میں دوبارہ اس کی پرستش کریں گے۔ حجائی۔ حجائی نبی کی کتاب۔ یہ کتاب بابل میں جلاوطنی کے بعد 538 قبل از مسیح میں فارس کے بادشاہ کورش کے زمانے کی نبوت ہے۔ یروشلم شہر اور ہیکل کی تعمیر جاری تھی، مگر غیر اقوام کی مداخلت سے کام بہت سست تھا۔ یہودیہ کا گورنر زروب بابل اور کاہن اعظم یوشے تھا۔ وہ لوگوں کو سرزنش کرتے ہیں کہ وہ خدا کے گھر اور شہر کی تعمیر رکنے سے پریشانی اور مصیبت میں ہیں۔ اگر وہ سچے دل سے کام کریں تو خدا لوگوں کو برکت دے گا۔ زکریا کی کتاب۔ زکریا دراصل 2 کتابوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ پہلی کتاب ابواب 1 تا 8 اور دوسری کتاب ابواب 9 تا 14 پر مشتمل ہے۔ 518 سے 520 قبل از مسیح میں یہودا کے حجائی نبی کی طرح زکریا نے بھی لوگوں کو تلقین کی کہ وہ خدا پر توکل رکھیں اور ہیکل کی تعمیر نو کریں۔ زکریا نبی المسیح سے متعلق سچائی اور سلامتی کی پیشن گوئی کرتا ہے اور نالائق چوپانوں کی عدالت، یروشلم کی رہائی اور خداوند کی ابدی بادشاہی کی نبوت کرتا ہے۔ کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرائیل میں نبوت اور دوسرا حصہ اسرائیل کے مستقبل کی رویا ہے۔ ملاکی نبی کی کتاب۔ ملاکی نبی پرانے عہد نامہ کا آخری نبی ہے۔ ملاکی کے معنی میرا پیامبر ہیں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا، انہیں مصر کی غلامی سے آزاد کیا، ان سے عہد باندھا، اپنے قوانین اور احکامات دیے، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ خدا ان سے پیار کرتا تھا اور ان سے عہد باندھتا، برکت اور کثرت کے وعدے کرتا تھا۔ مگر بنی اسرائیل خدا سے دور ہو گئی، اسی وجہ سے انہیں قوانین کی تابع فرمانی اور عہد سے وفاداری سخت معلوم ہونے لگی۔
نبی لوگوں کو خدا کی محبت یاد دلاتا ہے اور رجوع کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ کتاب کے حصے یہ ہیں: پہلا حصہ اسرائیل سے خداوند کی محبت، دوسرا حصہ بے وفا کاہن، اور تیسرا حصہ سزا اور جزا ہے۔